نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم محترم بزرگوں، سامعین کرام، ابھی میں نے خطبے کے اندر جو قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اگرچہ کہ آیتیں بہت چھوٹی ہے، مختصر سی ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ انسانوں کی زندگیوں اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مختصر ضرور ہوتا ہے، اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختصر 2 جملے ہیں، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم پر اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو انسانوں کو دستور حیات ملے گا، آخرت کی فکر دامنگیر ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کا اعجاز ہے کہ مختصر سے جملے میں بڑا سبق امت کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ان 2 آیتوں کے اندر، مختصر سے 2 جملوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتلا دیا کہ تمہارے اندر کیا بیماری ہے، بیماری کا اور مرض کا، ہماری بیماری کا تشخیص کر دی، بیماری کا مرض کا تشخیص کر دیا اور اس کا علاج بھی بتلا دیا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے، مختصر سے جملے میں بتلا دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بیماری کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری سوچ، ہماری فکریں ساری چیزوں پر دنیا کی فکر، دنیا کی ترجیح غالب ہے کہ کس طرح ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، کس طرح ہم مشہور ہو جائیں، کس طرح لوگ ہماری عزت کرنے لگیں۔ ہم ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ دنیا 60-70 سال والی زندگی، مختصر سی زندگی جو ختم ہونے والی ہے، اور جس کے بعد لامحدود زندگی، ابد الآباد والی زندگی آنے والی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو بیماری ہماری یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اب اس کا علاج بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ علاج کیا ہے؟ تو یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جس طرح دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں کہ کس طرح میرا مکان ذاتی بن جائے، میں مالدار ہو جاؤں، پیسے والا بن جاؤں، میری لوگ عزت کرنے لگے، لوگ مجھ کو جاننے لگے، ایک عہدہ مجھے مل جائے، منصب مل جائے، نوکری لگ جائے، پیسے والا میں بن جاؤں، شہرت والا میں بن جاؤں، دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا مختصر سی دنیا ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی، آخرت والی زندگی، لامحدود زندگی آنے والی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اگر اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کر لیں
آخرت کی فکریں کر لیں، دنیا کے سارے شعبوں میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی فکر کر لیں تو ہماری اس بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیاوی زندگی تمہاری مختصر سی زندگی ہے، اور جو بیماری تمہیں لگی ہے ترجیحات کی، کہ دنیاوی معاملات کو، ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی کامیابی، دنیا کی ترقی، دنیا کی شہرت، اس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی زندگی جو خیر ہے، بھلائی والی زندگی ہے، خیر ہی خیر ہے، اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، خوشی، دنیاوی راحت، دنیاوی سکون، یہ کامل سکون، مکمل خوشی، مکمل راحت نہیں ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور راحتیں، سکون، چین، اطمینان دنیا کا ختم ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی کھانا پسند آتا ہے، لذیذ کھانا ہوتا ہے، پکایا بھی اچھا ہوتا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں پر، دل و دماغ پر کچھ فکریں غالب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ لذیذ کھانا بھی ہمیں لذیذ نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ فکریں غالب ہے۔ کون سی فکریں غالب ہے؟ دنیاوی فکریں غالب ہے، جس کے باوجود کہ کھانا لذیذ ہے، کھانا اچھا بنا ہوا ہے، ہر چیز اچھی ڈالی گئی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کھانے کی لذت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمیں دنیاوی فکریں غالب ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مال و دولت کما لیں گے، مالدار بن جائیں گے تو ہمیں اطمینان، سکون حاصل ہو جائے گا۔ اگر ہم دنیاوی لوگوں پر نظر ڈالیں، بڑے بڑے مالداروں پر، بڑے بڑے سرمایہ کاروں پر، میلوں کے مالکوں پر، فیکٹریوں کے مالکوں پر، کمپنیوں کے مالکوں پر، بڑے بڑے تاجروں پر، ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، کھنگالیں گے، تو مالداری کے باوجود، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے کے باوجود، بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کے پاس اونچے اونچے بنگلے ہیں، عالیشان کاریں ہیں، دنیاوی راحت کے سارے اسباب ان کے پاس میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں چین کی نیند نہیں آتی، سکون سے وہ رات کو سو نہیں سکتے، ڈاکٹروں سے گولیاں لے لے کر، لکھوا کر، گولیاں کھا کر نیند کو لاتے ہیں۔ وہی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، اس دنیا کے اندر ایک مزدور ہے، کسان ہے، جس کے پاس دنیاوی راحت و اسباب کے کوئی اسباب موجود نہیں ہیں، نہ ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، نہ ہی گدے ہیں، نہ ہی قالین ہے، نہ ہی اتنے اچھے عمدہ پلنگ ہے، نہ ہی اس کے پاس عالیشان کاریں ہیں، بنگلے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دن بھر کام کر کے تھک ہار کر رات میں سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو جاتا ہے اور 8 گھنٹے مکمل نیند لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹ بھر کر نیند لینا، اچھی طرح نیند لے کر اٹھتا ہے۔ ایک طرف تو مالدار ہے جس کے پاس دنیا کی ساری راحتیں، سارے آرام کی، اطمینان کی سارے اسباب موجود ہے، اس کے باوجود بھی چین و سکون نہیں، اور ایک طرف مزدور ہے، تو کامیاب کون ہوا؟ مالداری کامیابی کی علامت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی خوشی یہ کامل خوشی نہیں ہے، دنیا کی راحت یہ مکمل راحت نہیں ہے، دنیا کے اطمینان والے اسباب یہ کامل اسباب نہیں ہیں، ان سارے اسباب کو چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے، پائیدار زندگی ہے، جس کو زوال نہیں، جس کو اختتام نہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیاوی لذتیں، دنیاوی راحتیں، دنیاوی آرام، دنیاوی شہرتیں ساری کی سارے ایک مخصوص حد کے لیے ہے، مخصوص اوقات کے لیے ہے، ایک حد کے اندر وہ ساری چیزیں، ساری راحتیں میسر ہوتی ہیں، اس کے بعد ساری راحتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کے اندر جو بیماری ہے، دنیاوی چیزوں کو ترجیحات دینا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس بیماری کا علاج بتا دیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ ہماری ترجیحات تو وہ ہونی چاہیے، ہماری فکریں تو وہ ہونی چاہیے کہ کس طرح ہماری آخرت سنور جائے، کس طرح ہماری آخرت بن جائے،
یہ فکریں ہوں گی تو وہ خیر والی زندگی، وہ بہتر زندگی، وہ پائیدار زندگی ہمیں حاصل ہوگی۔ ورنہ دنیا ہماری جیسی تیسی گزرے، آخرت ہماری اچھی نہیں گزریں گی اگر ہم اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بتلائے ہوئے راستوں پر نہیں چلیں گے، دنیا کی اس کے مطابق نہیں گزاریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اگر ہم زندگیاں نہیں گزاریں گے تو ہماری آخرت کی زندگی بڑی بدنصیبی والی زندگی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختصر سے 2 جملے فرمائے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ ہم لوگ آخرت کی زندگی کے بجائے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں ہماری فکر، ہماری نظر، ہمارے نظریہ، ہمارے اعمال، ساری محنتیں، کوششیں، دوڑ دھوپ اس دنیا کو کمانے کے لیے لگی ہیں۔ کس دنیا کو کمانے کے لیے ہماری زندگی دوڑ دھوپ لگ رہی ہے کہ جو مختصر سی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس دنیا کے تعلق سے ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی خوشیاں کامل ہیں، مکمل ہیں۔ جس طرح دنیا کی خوشیاں، راحتیں کامل نہیں ہیں، اس کے بالکل الٹا، بالکل اپوزٹ، آخرت کی خوشیاں، آخرت کی راحتیں، آخرت کا چین سکون بالکل کامل ہے، مکمل ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں، پائیدار ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ایک انسان کسی کھانے کو پسند کرتا ہے، 1 پلیٹ 2 پلیٹ کھانے کی خواہش کرتا ہے، 1 روٹی 2 روٹی 3 4 روٹی، ایک حد کے بعد اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ان سارے غذاؤں کو کھانے کے لذتوں کے باوجود اس کو کھانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ پیٹ بھر جاتا ہے۔ ایک محدود خوشی ہے، محدود راحت ہے، محدود مزہ ہے، محدود لذتیں ہیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد وہ لذیذ کھانا بھی اب اس کو کھانا گوارا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ بھائی آپ کھا لو، میں آپ کو اتنا انعام دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، اس کے باوجود بھی وہ پیسے لینے سے انکار کر دے گا، انعام کا انکار کر دے گا، وہ کھائے گا نہیں، کیونکہ ایک حد کے بعد، وہ پیٹ بھرنے کے بعد وہ لذتیں، وہ لذیذ کھانا بھی اس کو محبوب نہیں ہوتا۔ خوشیاں محدود ہیں، لذتیں محدود ہے دنیا کی، بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور وہی آخرت کا معاملہ، جنت کا معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے کہ وہاں جو غذا ہوگی، وہاں جو کھانے ہوں گے، انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بس میرا پیٹ بھر گیا، جی نہیں بھرا، پیٹ بھر گیا، وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کی لذتیں لامحدود، وہاں کی خوشیاں لامحدود، وہاں کی راحتیں لامحدود، ہر چیز لامحدود ہے، ابد الآباد والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم پیدا کیے، 3 عالم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 3 عالم پیدا کیے۔ ایک عالم وہ ہے جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحت ہی راحتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے، مزے ہی مزے ہیں، لذتیں ہی لذتیں ہیں، کبھی ختم ہونے والی راحتیں نہیں ہیں۔ ایسی راحتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایسا سکون کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا مزہ کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا اطمینان کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں پر پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا کوئی گزر بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہے عالم جنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اور ایک عالم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں وہ بنایا ہے جہاں پر غم ہی غم ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اور موت ہی موت ہے، بار بار تکلیفیں ہیں، جہاں پر راحت کا، سکون کا، اطمینان کا، مزے کا، لذتوں کا گزر بھی نہیں ہے، اور وہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک عالم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں وہ بنایا جہاں پر راحتیں بھی ہیں، سکون بھی ہے، تکالیف بھی ہیں، مزے بھی ہیں، لذتیں بھی ہیں، بے لذتیں بھی ہیں، اور بے مزے زندگی بھی ہے، اور وہ ہے دنیا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں صرف مزے ہی مزے اڑانے پڑے، ہمیں راحتیں ہی راحتیں نصیب ہو، سکون ہی سکون نصیب ہو، تو وہ شخص بے وقوف کہلائے گا، وہ شخص اس دنیا سے بے خبر کہلائے گا۔ کامیاب شخص اور باخبر شخص وہ ہوگا جو اس کی راحتیں بھی محسوس کرے، اس کی تکالیف کو بھی معلوم کرے، اور راحتیں
تکلیفوں کو اٹھاتے ہوئے آخرت کی فکر کرے وہ شخص کامیاب کہلائے گا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ ان زمانے میں تھے جن کو بہلول کہا جاتا ہے، جو مجذوب قسم کے آدمی تھے لیکن بہت ہوشیار تھے، جس کی وجہ سے ان کو حکیم کہا جاتا تھا، حکمت والی باتیں کہتے تھے، اور ان کو بہلول دانا بھی کہا جاتا تھا کہ بہت دانائی والے باتیں کرتے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ ان سے اکثر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اور اپنے درباریوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو جب ان کا دل چاہے وہ دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہ لائی جائے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو ہم سے ملنے کے لیے، بس ان کا دل جب چاہے ہم سے مل سکے تو مل لیں۔ ان کو اتنی اتھارٹی دی گئی تھی کہ ان کا دل جب چاہے دربار میں آ جائے، جب چاہے بادشاہ سے بات کرے، اور بادشاہ بھی ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہلول دانا ہارون رشید کے پاس آئے۔ ہارون رشید چونکہ ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ہارون رشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی لی اور کہا کہ بہلول، یہ چھڑی آپ کے پاس میری امانت ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیے، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ بیوقوف آپ کو اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے تو اس کو یہ میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے نزدیک، بادشاہ کے نزدیک بہلول دنیا کے سب سے بیوقوف ترین آدمی تھا، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تجھ سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان سے یہ کہا کہ یہ چھڑی تیرے پاس امانت رکھ، اور جب تجھ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے اس کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے چھڑی لی، رکھ لی، بات آئی گئی ہو گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب بادشاہ بیمار ہو گئے، ہارون رشید بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہوئے، ایسی بیمار ہوئی کہ حکیموں نے ان کو کہیں جانے آنے سے منع کر دیا، اب گھر میں ہی بستر پر پڑے ہیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ چلو ان کی عیادت کرائے۔ عیادت کرنے کے لیے دربار میں جب پہنچے، محل میں جب گئے، بادشاہ کے سامنے جب حاضر ہوئے، پوچھا بادشاہ سلامت امیر المؤمنین، خیریت سے تو ہے، حال چال کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہلول مت پوچھ، حال بہت خراب ہے، بس آخرت کا سفر درپیش ہے، ایسا سفر درپیش ہے کہ بہت لمبا سفر ہے جس میں واپسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہاں کا سفر ہے، کیسا سفر ہے؟ اچھا تو آپ نے سفر کی تیاری بھی کر لی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ نے لشکر کو آگے بھیج دیا ہوگا، حفاظتی دستوں کو آگے بھیجا ہوگا، آپ نے خیموں کو آگے بھیجا ہوگا، آپ نے راحت کے سکون کی سارے چیزیں، سارے حفاظتی اسباب وہاں پر بھیج دیے ہوں گے تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے، آپ وہاں پہ اچھی طرح وقت گزار سکیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بہلول تم یہ عجیب کیسی باتیں کر رہے ہو کہ میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں کہ وہ سفر لمبا ہے جس کے سفر کے بعد واپسی ممکن نہیں، اور ایسا سفر ہے کہ جہاں پر میں اپنے علاوہ کسی کو بھیج نہیں سکتا، راحت و اسباب کی سامان بھیج نہیں سکتا، لشکروں کو بھیج نہیں سکتا، حفاظتی دستوں کو بھیج نہیں سکتا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ سفر مجھے تنہا اکیلا ہی کرنا ہے اور واپسی کا ٹھکانہ نہیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا تو آپ کو ایسے سفر پر جانا ہے کہ جس پر واپسی ممکن نہیں، اور ایسے سفر کہ جس پر آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، آپ تنہا ہوں گے، تو میرے پاس ایک امانت آپ کی رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس طور پر مجھے دیا تھا یہ کہہ کر کہ دنیا میں مجھے جو سب سے بیوقوف نظر آئے اس کو یہ امانت پہنچا دینا، میری طرف سے ہدیہ کر دینا۔ تو مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں جب میں نے آپ کو دیکھا کہ جب بھی آپ کا چھوٹا سا سفر، معمولی سا سفر بھی ہوتا، مختصر سا سفر بھی ہوتا کہ جہاں پر واپسی بہت جلدی ہوتی، وہاں کے لیے بھی آپ لشکر پہلے بھیج دیتے تھے، راحت و آرام کے سارے اسباب وہاں پر مہیا کر دیتے تھے، وہ لشکر، حفاظتی لشکر جا کر آپ کی منزلیں قائم کر لیتا تھا، آپ کے خیمے گاڑ دیتے تھے، آپ کو راحت و سکون پہنچانے والے سارے اسباب وہاں پر دستیاب کر دیے جاتے تھے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا لمبے سفر کی تیاری کر لی ہے، اور سفر پر جانے والے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہاں کی تیاری کچھ نہیں کی، تو آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، لہذا آپ کو یہ آپ کی امانت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ چھڑی ان کو واپس کر دی۔ ہارون رشید بادشاہ بھی اللہ والے تھے، یہ بات سن کر رونے لگے اور کہا کہ بہلول ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے تھے، تو بہت دانا اور حکمت والی باتیں کرنے والا نکلا۔
تو میرے بھائیوں کی ذہنیت اور فکر آخرت کی یاد دلانے کے لیے واقعہ پیش کیا گیا کہ آخرت کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہماری بیماری کیا ہے، ہم نے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دے رکھے ہیں، آخرت کو بھلا دیا ہے۔ آخرت جو خیر والا آخرت ہے، خیر کہتے ہیں، خیر کے اندر کامل لفظ چھپا ہوا ہے، یعنی خیر کہتے ہیں کہ کسی چیز کے مکمل کامل اکمل ہونے کو، تو آخرت کو خیر سے تعبیر کیا، والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت ایسی آخرت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اس کی زندگی، اس کی وہاں کی تیاری کی خاطر ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں۔ اس واقعے سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم روزانہ کتنے لوگوں کو کاندھے دیتے ہیں، کتنے جنازوں کو ہمارے ہاتھوں نے کاندھے دیا ہے، کتنے جنازوں کو، کتنے پیاروں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں کے اندر اتارا ہے، کتنے اپنے پیاروں کو ہم نے مٹی کی نظر کر دیا ہے، مٹی ان پر ڈالی ہے، لیکن کبھی سبق یہ نہیں لیا کہ ہمیں بھی ان کے بعد اس دنیا سے گزرنا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں سے، اس دنیا کی راحتوں سے، اس دنیا کی چین و سکون سے، اطمینان سے، اس دنیا کی لذتوں سے نکل کر ہمیں آخرت کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی کی، اس دنیا کی، اس آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ راحت و اسباب کے کتنے سامان ہم نے وہاں پر بھیجے ہیں، حفاظت کے کتنے سامان ہم نے وہاں پر بھیجے ہیں؟ اللہ کو راضی کر کے ہم نے اپنی خبر کو جنت کا نمونہ بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی خبر کو جہنم کا گڑھا بنا رکھا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد جسے کہتے ہیں، آدھی دنیا پر جن کی حکومت تھی، جو بڑی سادگی سے زندگی گزارتے تھے، جن کا لباس بڑا سادہ پیوند بھرا لباس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جو سفر پر نکلے کہ ان کی حکومت ایسی حکومت تھی جن کی حکومت سے قیصر و کسریٰ اس وقت کے سپر پاور ملک تھے، سپر پاور حکومتیں تھے، ان کے نام سے تھر تھراتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی۔ ان کا کیا حال تھا میرے بھائیوں؟ وہ جب سفر پر نکلے، سادے ملبوس میں، لباس میں نکلے، ملبوس ہو کر سفر کر رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی، دیکھا کہ جنگل ہے، بیابان علاقہ ہے، ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، سوچا کہ اس کے پاس جا کر کچھ دودھ لے لیں اور اپنی بھوک کو مٹا لیں۔ چرواہے کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے، اے چرواہے مجھے کچھ دودھ دے دے تاکہ میں اپنی بھوک مٹا لوں، اور چاہے اس کے بدلے میں تو جتنے چاہے اتنے پیسے لے لے، اس کی رقم طے کر لے، مجھے وہ دودھ دے دے۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، اور اس نے مجھے اجازت نہیں دے رکھی کہ کسی کو میں اس کا دودھ دوں، میں اس سے اجازت دوں گا، اس کے بعد ہی آپ کو دودھ دے سکوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ مربی بھی تھے، معلم بھی تھے، وہ اپنی رعایا کو جانچتے بھی تھے، ان کی جانچ پڑتال بھی کرتے تھے کہ ان کی ایمان کی کیفیت کہاں تک ہے، ان کے ایمان کو کیفیت کو جانچتے پرکھتے تھے۔ سوچا فوراً کہ میں اس کو آزما کر دیکھوں گا کہ اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اس کا ایمان کی سطح کیا ہے، کتنا ایمان والا ہے، کتنا یہ وفادار ہے۔ بولا کہ پوچھا کہ اے چرواہے، اچھا ایسا کرو کہ آپ اپنے بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں اس بکری کا دودھ پیتا رہوں گا سفر میں، جہاں تک بھی میرا سفر ہوگا، اور جب میرا دل چاہے گا، جب ضرورت پڑے گی، اس کو کاٹ کر اس کا گوشت بھی کھا لیا کروں گا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس کے بدلے اچھی خاصی بڑی رقم لے لینا، میں تمہیں اس کی دگنا رقم دوں گا، جتنا بھی آپ مطالبہ کریں، آپ کا بھی کام بن جائے گا، اور جب مالک پوچھے کہ بکری کہاں ہے تو کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لیا، اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اس کو بھی کون بتائے گا، تیرے اور میرے علاوہ یہاں پر ہے ہی کون، میرا بھی کام بن جائے گا، تیرا بھی کام بن جائے گا، اور تجھ پر کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی، کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ اس چرواہے نے کہا یقیناً اس بکریوں کا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے، فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ تو یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس چرواہے کے ایمان کی سطح کو وہ جانچ رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً کہا کہ یقیناً تم جیسے لوگ اس دنیا میں جب تک رہیں گے، مسلمان اور ایمان والے ساری دنیا پر غالب رہیں گے۔ تو اس جنگل میں، بیابان علاقے میں ایمان کی وہ کیفیت
چاہتا تو وہ امانت میں خیانت کر سکتا تھا، بکری بیچ سکتا تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے، آخرت کی فکر کی وجہ سے اس نے دنیاوی لذتوں کو، دنیاوی مال و دولت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس نے اس آفر کو ٹھکرا دیا، اس مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ تو ان کے پیش نظر آخرت کی زندگی تھی۔ اسی طرح کا اور ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گزرا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہونے کے ناطے سے راتوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہیں کوئی مجبور تو نہیں، کہیں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں، تو راتوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فجر کا وقت تھا، ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی گائے کا دودھ دوہ لے، صبح ہونے کو ہے، اس کا دودھ نکال لینا اور اس میں پانی ملا لینا، کیونکہ بہت دنوں سے ہماری گائے بہت کم دودھ دے رہی ہے۔ اس بیٹی نے کہا کہ اماں جان، امیر المؤمنین کا یہ حکم آیا ہے، یہ فرمان آیا ہے کہ کوئی بھی اپنے دودھ میں پانی نہ ملائیں، ملاوٹ نہ کریں، بس خالص دودھ بیچا کریں، فروخت کریں، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹی یقیناً یہ حکم امیر المؤمنین کی طرف سے آیا ہے، وہ کہاں سن رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تو اپنے محل میں، اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، تو پانی میں دودھ میں ملا لے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ اس بچی نے کہا کہ امی جان یقیناً امیر المؤمنین موجود نہیں، لیکن امیر المؤمنین کا امیر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی، میں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے، انہوں نے فوراً صبح جا کر ان گھر والوں کو بلایا اور اس بچی سے اپنے لڑکے کا نکاح کرا دیا، اور آگے جا کر ان کی نسلوں سے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو عمر ثانی کے نام سے مشہور ہے عدل و انصاف کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر زندگیوں میں آخرت کی زندگی ترجیح دیتے تھے، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ چاہتے تھے وہ لوگ وقت پر پیسے کما لیتے تھے، مالدار بن جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دے کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے، آخرت کی زندگی کو بنایا سنوارا ہے، ان کے پیش نظر آخرت کی زندگی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہمارے اعمال بس اس دنیا کو سنوارنے میں لگے ہیں، کس طرح اس دنیا کو بنانے میں، سنوارنے میں لگ جائیں، کس طرح مکان ذاتی ہو جائے، مال و دولت والا بن جاؤں۔ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم دینداری صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، داڑھی ٹوپی سر پہ سجا لے، وضع خطا مسلمانوں کی طرح رکھ لے، مسلمانوں کی طرح، اللہ والوں کی طرح وضع خطا بنا لے، لیکن تجارتوں میں، معاملات میں وہی بے دینی ہماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رکھا ہے۔ آخرت جو بھلائی کی زندگی ہے، خیر کی زندگی ہے، آخرت جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، کہ جہاں کی لذتیں، جہاں کی مزے، جہاں کی راحتیں ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو محنتیں لوگوں میں کی جاتی ہیں، لوگ اپنے مال کو، جان کو لوگوں پر صرف کر رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ خرچ کر رہے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ کس طرح مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، کس طرح دنیا والے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کے داعی بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں، اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق زندگی کر گزارنے والے بن جائیں۔ یہ سارے محنتیں جو ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی اور آخرت سنوارنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان موقعوں کو، ان چیزوں کو غنیمت سمجھ کر، ورنہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، کوئی حلال حرام میں تمیز کرانے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ کامیابی کس راستے میں ہے، کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ ناکامی تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ کامیابیوں والا نہیں ہے بلکہ جہنم والا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا وقت آنے سے پہلے
ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھیں کہ ہمیں سمجھانے والے بھی موجود ہیں، ڈرانے والے بھی موجود ہیں، صحیح راستہ دکھلانے والے بھی موجود ہیں۔ ہم ان کی باتوں کو مان کر اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، ہم اپنے کاروبار، تجارت، اپنے معاملات، اپنی معاشرت درست کر لیں، آخرت کی فکر کرتے ہوئے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے اپنے اعمال نامہ پیش کرنا ہے، ہم سے بھی سارے سوالات ہوں گے، خبر میں بھی ہم سے سوالات ہوں گے، ہمیں بھی خبر میں اترنا ہے۔ کتنے جنازوں کو ہم نے کاندھے دے چکے ہیں، کتنے جنازوں کو ہم نے خبر میں اتار چکے، لیکن کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ ہمیں بھی خبر میں اترنا ہے، ہمیں بھی اس زندگی کے اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ جہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں آنے والا، کوئی آل اولاد نہیں آنے والی، جہاں کوئی مال دولت ساتھ نہیں دینے والا، جہاں کوئی عہدہ منصب کام نہیں دینے والا۔ اس دنیا میں آپ کا منصب، آپ کا مقام مرتبہ آپ کو وقتی طور پر راحت و سکون پہنچا سکتا ہے، مصیبت سے بچا سکتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی آپ کی سنے گا نہیں، بس آپ کے نام اعمال دیکھا جائے گا، آپ کی زندگیاں ٹٹولی جائیں گی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی زندگی گزری ہے، کیا ان کی تجارتیں شریعت کے مطابق گزری ہے، کیا ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کی زندگیاں، ان کے حقوق اللہ، حقوق العباد سب درست ہے یا نہیں ہے۔ وہ ساری دیکھ کر ہی معاملہ طے ہوگا، اچھے نکل آئے معاملات تو خبر کا گڑھا جنت کا باغ بن جائے گا۔ اگر ہماری زندگی، دنیاوی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزری ہوئی ہوں گی، خلاف شریعت زندگی گزار کر جس دنیا سے جائیں گے، تجارت، معاملات، معاملات سارے چیزوں کو شریعت کے مطابق نہیں گزارے ہوں گے تو ہمارا خبر کا گڑھا جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ آگ اگلے کی خبر، بچھواں، سانپ، کانٹے، کس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ایسی تکالیف وہاں پر ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں اور ہم اپنے اعمال سے ہی اس کو تیار کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی خبر کو چاہے جنت کا باغ بنا لیں، چاہے جہنم کا گڑھا بنا لیں، یہ ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے، اس حقیقت کو ہمارے سامنے لا لے اور اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش و فکریں کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔